بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ بات ہو رہی تھی مفردات کی۔ تختی نمبر 1 مفردات، 4 حروف کے مخارج بیان کر دیے گئے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور مشق بھی کیے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں جیم کے مخرج سے۔ جیم کا مخرج درمیانی زبان، درمیانے تالو، یہاں سے جیم ادا ہوتا ہے۔ درمیانی زبان، زبان کے بیچ والا حصہ، یہ جیسے زبان ہے، اس کے بیچ والے حصے سے جیم ادا ہوگا۔ اور درمیانے تالو، تالو کہتے ہیں منہ کے اندر جو اوپر والا حصہ ہے اسے تالو کہتے ہیں۔ تو زبان کے بیچ اور اس کے سیدھ میں، اس کے مد مقابل جو حصہ ہوگا تالو کا، وہیں جا کر یہ زبان کے بیچ درمیانی زبان لگے گی۔ جب یہ لگے گی تو اس سے کیا ادا ہوگا؟ جیم ادا ہوگا۔ جیسے جیم، ایک بات اور سمجھ لیں، جیم جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے جیم یا میم، تو یہاں پہ جیم کو بہت لمبا کھینچ کر پڑھیں گے، جیم۔ با اور تا وغیرہ میں صرف 1 الف کے برابر کھینچنا تھا، لیکن یہاں پر 5 الف 4 الف کے برابر کھینچیں گے، جیم جا۔ اب اسے صحیح کرنے کے لیے ہمیں شروع میں حمزہ متحرکہ لگائیں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تینوں کے ساتھ مشق کریں گے تو جیم ہمارا بہت جلد صحیح ہو جائے گا۔ جیسے اج، 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 جیم، اج، اج، اج۔ ایک بات یہاں پر خیال کرنے کی ہے کہ جیم کو ادا کرتے ہوئے اس میں ہا کی بو نہیں آنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جیم پڑھتے ہیں لیکن اس میں ہا کی بو آتی ہے، ہا نہیں پڑھی جاتی لیکن ہا کی بو آ جاتی ہے۔ جیسے پڑھتے ہیں جیم، جیم، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیم، اج، یہ ہونا ہے، اج، 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 ہوا پاس نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو پھر اس میں ہا کی بو آ جائے گی۔ تو ہمیں کس طرح ادا کرنا ہے؟ جیم، اج، اج، اج۔ تو مخرج کیا ہوا؟ درمیانے زبان، درمیانے تالو، یعنی زبان کا بیچ کا حصہ تالو کے بیچ والے حصے سے ملا دیں گے تو اس سے جیم ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہا، 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 جس سے ہم لوگ کہتے ہیں بڑی ہا۔ بڑی ہا نہیں کہنا چاہیے، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑی ہا چھوٹی ہا سے بتاتے ہیں تاکہ بچے جلدی سمجھ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ہا، ہا کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق۔ وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ یہاں سے حلق شروع ہوتا ہے، زبان جہاں ختم وہاں سے حلق شروع ہوتا ہے نیچے تک۔ تو اس حلق کے 3 حصے ہیں، اوپر والا، بیچ والا، نیچے والا۔ تو یہ جو ہا ادا ہوتا ہے وہ حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا، ہا، اہ، 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 یعنی آواز جاری رہنی چاہیے۔ ہا کو ادا کرتے ہوئے آواز جاری رہنی چاہیے، آواز بند نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے لوگ ادا کرتے ہیں اہ،
زور لگا کر، تو اس سے ہا ادا نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت ہی نرمی کے ساتھ، بہت ہی آرام سے ہا کو ادا کریں گے. ہا یہ ہے ہا. اس کا مخرج کیا ہوا؟ حلق کا درمیان حصہ، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں وسط حلق. اس کے بعد ہے خا. خا کا مخرج کیا ہے؟ ادنائے حلق. اب ادنائے حلق کہتے کس کو ہیں؟ ادنائے حلق کہتے ہیں جو منہ کی طرف والا حصہ ہے، یعنی جو آخری زبان کا جو آخری حصہ ہے وہاں جو حلق شروع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ادنائے حلق. جو منہ کی طرف جو حصہ ہے حلق کا اس کو کہتے ہیں ادنائے حلق. وہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ خا. کیا ہوتا ہے؟ خا. اب خا کو ادا کرتے ہوئے گھر گھراہٹ جیسی آواز نہیں آنی چاہیے. بھن بھن جیسی جو آواز آتی ہے، بھن بھناٹ جیسی خر خر جو آواز آتی ہے وہ آواز نہیں آنی چاہیے. خا کو بھی ادا کرتے ہوئے بہت آرام سے ادا کرنا ہے. زور دیں گے تو کیا ہوگا؟ خا خا ایسا ادا نہیں کرنا ہے. خا خا خی خو جتنا آرام سے ادا کریں گے اتنا اچھا ادا ہوگا. اس کو بہت ہی مشق کرنے کی ضرورت ہے. خا اور ہا یہ سب جو الفاظ ہے بہت ہی زیادہ مشق چاہتا ہے. جتنا ہم مشق کریں گے الفاظ اتنی جلدی درست بھی ہوگا اور اس میں صفائی بھی پیدا ہوگی. خا کے بعد نمبر آتا ہے دال کا. دال، اد، اد، اد. بہت سارے لوگ جب دال ادا کرتے ہیں تو ڈال کی آواز آتی ہے. ڈال کی ڈال، ڈال ڈال سے ڈلیا، اردو میں پڑھتے ہیں ڈال سے ڈلیا. ڈول، تو یہ ڈال ادا ہوتا ہے. ہمیں کیا ادا کرنا ہے؟ دال. اد، اد. الحمد، الحمد. احد، احد. یہ دال. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. کل بتائے تھے زبان کی نوک یہ ہے زبان، اور یہ جو حصہ ہے یہ ہے نوک، زبان کی نوک. ثنایا علیہ کی جڑ اوپر کے دو دانت ہیں، سامنے والے جو دو دانت ہیں اندرونی حصے کے جو اوپر والا حصہ ہے، دانت کے اندرونی حصے میں جو اوپر والا حصہ ہے چمڑے کے قریب سے وہ ہے ثنایا علیہ کی جڑ. تو زبان کی نوک کو وہاں جا کر لگائیں گے. دال، اد، 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 اد. تو دال کا مخرج کیا ہوا؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. اس کو بہت ہی مشق کرنا ہے. جتنا مشق کریں گے ہمارے حروف میں صفائی اتنی زیادہ آئے گی اور پڑھنے میں بھی ہمیں مزہ آئے گا. اس کے بعد ہے زال. زال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. ثنایا علیہ کا کنارہ وہی سامنے والے جو دو دانت ہیں اوپر والے، اس کے جو دانت ہیں اس کا اندر کا جو حصہ ہے اس کے نیچے لگائیں گے. یہ جیسے دانت ہیں، دانت مثال کے طور پر یہ دانت ہیں، تو یہ جو دو دانت ہیں تو اس کو یہاں پہ کنارہ مطلب یہاں نہیں لگائیں گے، یہاں پہ لگائیں گے، یہاں پہ، یہاں پہ. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ کا کنارہ. زبان کی نوک جا کر یہاں لگے گی تو اس سے کیا ادا ہوگا؟ زال. تو زال کو ادا کرنے بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ اس میں زا کی بو نہیں آنی چاہیے، جیم کی بو نہیں آنی چاہیے، ہے نا، اور سین کی بو نہیں آنی چاہیے. زال، زال. ادائیگی کیا ہے؟ زال. از، از. دیکھ رہے ہیں؟ از، اذ، اذ، ذا، ذی، ذو. یہ ہے زال. اس کا مخرج کیا ہوا؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. ان حروف کو خوب مشق کریں. جتنی محنت کریں گے اور جتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ اسی تصحیح کے ساتھ، اسی ادائیگی کے ساتھ ہم نورانی قاعدہ پڑھ سکتے ہیں. جب ہمارے نورانی قاعدہ
صحیح ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، تو ہمارا قرآن کا پڑھنا اور سورتوں کا یاد کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائے مہربانی بار بار گزارش کرنی پڑتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن کیا کرے، دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن سبسکرائب لوگ نہیں کرنا اور لائک کا بٹن نہیں دبا رہے ہیں۔ برائے مہربانی لائک کا بٹن بھی دبائیں اور سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔